علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے لیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ براق لایا گیا جس کے اوپر میں سوار ہوا، اور ہوا کیا؟ فرما فشق ما بین حاضی الی حاضی، یعنی من صغرۃ نہری الی شہرتہ۔ فرما جبریل امین نے میرا شق صدر کیا یہاں سے لے کر یہاں تک، یعنی من صغرۃ نہری الی شہرتہ، یہاں سے لے کر یہاں تک جبریل امین نے میرے سینے کو چیرا۔ ثم اوتیت بطست هو ذاب مملوء ایمانا، فرما پھر ایک ٹرے لے کر آئے، اس ٹرے کے اندر ایمان بھرا ہوا تھا، حکمت بھری ہوئی تھی۔ فرما وہ پوری کی پوری ٹرے میرے دل کے اندر اتار دی، اور فرما جس طرح پہلے میرے سینہ تھا اس طرح میرے سینوں کو پھر برابر کر دی۔ اب دوستو یہاں پر ایک بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ دیکھیں کوئی بھی شخص ہے، عام بندہ، اس کا دل تو باہر نکالنا بڑی دور کی بات ہے، آپ اس کو یہاں پر ایک کٹ لگائیں چھری سے یا کسی بھی اوزار سے تو وہ خون زیادہ مقدار کے اندر خون بہنے کی وجہ سے وہ بندہ مر جائے گا، اس کی زندگی باقی نہیں رہے گی۔ لیکن ہم کہتے ہیں، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کو ہم کھلے دل سے مانتے ہیں کہ قرآن کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کو ہم مانتے ہیں کہ حضور بشر ہیں، لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی کہتے ہیں یوحی الی، ان کے اوپر وحی آتی ہے، وہ تمہارے جیسے بشر نہیں ہیں۔ کہ تمہارے جیسے بشر ہوں تو پھر اس طرح ہے کہ جس وقت سینہ کھولا گیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی عام بندوں کی طرح دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن سینے کو کاٹ لگانا تو بڑی معمولی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اقدس سامنے حضور کی تھالی کے اندر پڑا ہوا ہے، سامنے تھالی ہے، سامنے ٹرے ہے، اس ٹرے کے اندر ذات مصطفیٰ کا قلب پڑا ہوا ہے، محمد مصطفیٰ پھر بھی زندہ ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے شک بشر ہیں، تمام انبیاء بشر ہی ہوتے ہیں، کیونکہ بشروں کی طرف ان کو بھیجا جاتا ہے۔ تو افادہ اور استفادہ اسی طرح یہ ممکن ہے کہ وہ آدمی تمہاری جن سے ہو، ورنہ اس سے آپ تعلیم کس طرح لے سکیں گے، ورنہ آپ اس سے فائدہ کس طرح اٹھا سکیں گے۔ یعنی دیکھیں نا، ایک طرف نوری مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ کا نور ہو، اور دوسری طرف بشر ہوں، تو آپ ظاہری سی بات ہے اس کی جن سلاگی آپ کی جن سلاگی، آپ کیا کریں گے، اس سے فائدہ کس طرح اٹھائیں گے؟ یا آپ یوں سمجھیں کہ ایک طرف ایک بچہ ہے چھوٹا سا، وہ نرسری پریپ کے اندر پڑھنے والا ہے، اور اس طرح کریں گے کہ اس کو اگر آپ نے کوئی تعلیم دینی ہے تو مثال کے طور پر آپ اس طرح کریں کہ کالج کا کوئی پروفیسر لے کے آ جائیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کرے، تو اس بچے کو کیا سمجھ آئے گی؟ اس بچے کو سمجھانے کے لیے تو آپ کو اس مقام کے اوپر اترنا ہوگا، اس بچے کی طرح بننا ہوگا، اس بچے جیسا بننا ہوگا، تب آپ اس کو فائدہ دے سکیں گے، وہ آپ سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ تو بالکل اس بات کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے بشریت کی طرف، بشروں کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری ڈھانچہ ان کو بشریت والا ہی عطا فرمایا تاکہ دنیا اس سے مانوس ہو، تاکہ دنیا ان کے قریب آئے، تاکہ دنیا ان سے وحشت محسوس نہ کرے، دوری محسوس نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حقیقت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بشریت کا لبادہ رکھا ہے، اس کے اندر ذرا برابر بھی شک نہیں ہے، لیکن وہ بشر ہیں، کیسے بشر ہیں؟ تمہاری طرح نہیں ہیں، بے مثل و بے مثال بشر ہیں۔ ورنہ عام انسان اس کی توفیق ہوتی وہ آسمان کے اوپر چلا جاتا، دوسرے آسمان کے اوپر چلا جاتا، چوتھے آسمان کے اوپر چلا جاتا، پھر اس طرح کرتا کہ ایک رات کے اندر یہ 40 دن کا فاصلہ تو صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے، پھر آگے 7 آسمان ہیں، اور 7 آسمانوں کے متعلق میں آپ کو بتاؤں، جامع ترمذی شریف کی روایت کے مطابق علامہ بدر الدین عینی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے عمدۃ القاری کے اندر اس روایت کو لیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک فاصلہ ہے 500 سال کا، پھر دوسرے آسمان سے تیسرے، پھر آسمانوں کی جو موٹائیاں ہیں جہاں سے گزرنا ہوتا ہے ان کی تعداد بھی ہے، یعنی ان کا فاصلہ بھی ہے، وہ بھی 500 سال کے برابر ہے۔ تو یہ کتنا فاصلہ ہے آپ اندازہ کریں۔ حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک، پھر آگے رف کے اوپر سوار ہوئے، پھر بقعہ نور کے اوپر سوار ہوئے، پھر لامکان کے اندر تشریف لے گئے، اور پھر اسی رات کے حصے میں لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پھر اسی رات کے حصے کے اندر حضور گھر کے اندر بھی واپس آ گئے، صبح کی نماز اپنے گھر والوں کے ساتھ پڑھی، اپنے گھر والوں کے باہر نکل کر جس وقت مشرکین کو بتایا، ابو جہل کو بتایا، مشرکین مکہ کو بتایا کہ میں رات کے اتنے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا ہوں، رب نے مجھے معراج عطا فرمائی ہے، نمازوں کا تحفہ دیا ہے، آسمانوں کے اوپر گیا ہوں، انبیاء کو امامت کروائی ہے، تو وہ حیران رہ گئے، انہوں نے کہا اب تو ہمیں موقع ملا ہے، اب تو ہم دنیا کو ورغلا سکیں گے، بتا سکیں گے کہ یہ دیکھیں کس طرح کا یہ دعویٰ کرنے والے ہیں۔
قاضی ایاز مالکی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے شفا کے اندر لکھا ہے کئی لوگ مرتد ہو گئے اس وجہ سے، یعنی واقعہ معراج کو سنا ہے انہوں نے یقین نہیں کیا، اسلام ہی چھوڑ گئے۔ آج ماڈرن ایج کے اندر بھی دیکھیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک رویا تھا، حالانکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا رویا بالبصر، یعنی یہ رویا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جاگتی آنکھوں کے ساتھ تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضور کا ایک خواب تھا، خواب کے اندر معراج ہوئی ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے، اگر خواب کے اندر معراج ہوئی ہے تو پھر لوگ مرتد کیوں ہیں؟ یعنی خواب کے اندر تو آپ بھی کہیں میں رات کو سویا ہوں، رات کو میں خواب کے اندر امریکہ گیا ہوں، برطانیہ گیا ہوں، سعودی عرب گیا ہوں، فلاں جگہ کے اوپر گیا ہوں، تو کوئی شخص بھی آپ کا انکار نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ میں جاگتے ہوئے صرف 15 منٹ سے یہاں سے اٹک شہر سے بھی ہو کر آ گیا ہوں، تو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات اقدس تھی، ان کو اگر روحانی معراج تھا، خواب کے اندر تھا، تو پھر تو کوئی بھی انکار نہ کرتا۔ پھر تو مشرکین مکہ جو ہیں وہ کیا کرتے، مذاق نہ اڑاتے، تو پھر تو حضرت صدیق اکبر کی صداقت کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یعنی حضور کے جو ساتھی حضرت ابو بکر، ان کو صدیق اسی موقع کے اوپر تو کہا گیا تھا کہ انہوں نے تصدیق کی ہے۔ اور ابو جہل جس وقت جا کے کہنے لگا نا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کہے کہ میں اس طرح رات کے اتنے حصے میں فلاں فلاں جگہ کے اوپر سیر کر کے آ گیا ہوں، تم مانو گے؟ تو حضرت ابو بکر فرماتے نہیں مانتا۔ فرما پھر تمہارے صاحب نے یعنی ذات مصطفیٰ نے یہ دعویٰ کیا، فرما انہوں نے کہا تو پھر میں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی وجہ سے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ تو اگر کہا جائے نا کہ یہ ساری باتیں خواب کی ہیں، تو پھر یہ ساری باتیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ لیلم، یاد رکھیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور عبد کہتے ہیں روح محل جسد کو، یعنی روح اور جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنے عبد خاص محمد مصطفیٰ